آج ماہ شعبان المعظم کی یکم تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کی ایک ایسی تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو شخص بھی آج کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سورت آپ نے اس تسبیح سے پہلے پڑھنی ہے۔ اور یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کی سبحانی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، ساری دنیا اس مہینے کا انتظار کرتی ہے۔ اور اس کا پھر آج یکم تاریخ پیر کا دن اتنی بابرکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ جو شخص آج کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، وہ آج یہ سورت پڑھ کر اس کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں اس کا مقدر کیسے سنورتا ہے، اس کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ اس لیے کہ دوستو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم فرماتا ہے، جو شخص جتنا مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اولاد تقسیم ہوتی ہے، دولت تقسیم ہوتی ہے، عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، شہرت تقسیم ہوتی ہے۔ ساری کائنات میں انسان کے لیے جو کچھ ہے اس مہینے کے اندر اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کس نے زندہ رہنا ہے، کس کو موت آ جانی ہے، تمام معاملات اس مہینے کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس مہینے کی ابتدا اگر آپ اس عمل سے کرتے ہیں تو پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی بہار رہتی ہے، پورا سال آپ کے گھر میں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں آتے ہیں۔ اس لیے دوستو جو شخص اپنے گھر کو ہمیشہ کی تنگ دستی سے بچانا چاہتا ہے، محفوظ کرنا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر رزق سے بھرا رہے اور پورا سال وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو اس کو چاہیے اپنے اس مہینے کا آغاز ان کلمات سے کرے، اور دیکھیے گا پھر اس بندے پر کیسے اللہ کے رحمت اور انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت اور عزت دینے والا ہے، اور وہی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ جتنا مال و دولت کو بڑھانا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آج یہ کلمات پڑھ لیں، پھر جتنا مانگیں گے وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک سورت پڑھنی ہے جو تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو ہم سورت الکوثر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت وہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی نیند کی، اور نیند سے بیدار ہو کر پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، ابھی مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مکمل اس سورت کی یعنی کہ سورت الکوثر، جو قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مکمل تلاوت فرمائی، مکمل سورت پڑھی۔ اور اس کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ عمل کا بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دوبارہ پڑھ کر آپ نے سورت کوثر شریف کو پڑھنا ہوگا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس سورت کی مکمل تلاوت فرمائی۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے جنت میں مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں خیر کثیر ہے، قیامت کے دن میری امت اس پر آئے گی اور اس سے سیراب ہوگی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس لیے دوستو ان میں سے ایک بندے کو کھینچ کر نکال لیا جائے گا تو میں کہوں گا، اے میرے پروردگار یہ بھی میری امت ہے، یہ بھی میرا امتی ہے، تو کہا جائے گا بلا شبہ آپ وہ نہیں جانتے جو کچھ اس نے آپ کے بعد کیا۔ تو دوستو اس لیے یہ وہ بابرکت سہانی گھڑیاں ہیں، اور اس کا میں پس منظر آپ کو مکمل بتا دیا ہے کہ یہ سورت کیسے پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، وہ آپ کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پریشان تھے، کفار و مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम को ताना दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करने के लिए इस सूरत का नज़ूल फरमाया। देखें कि इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको जो कुछ अता किया बेहद बेहिसाब अता किया। अल्लाह ताला अपने खजानों से जिस बंदे को आज अता फरमाएगा वो बेहद बेहिसाब अता फरमाएगा। इसलिए कि इस सूरत के तर्जमे के अंदर ही आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले को इतना रिज़्क़ अता फरमाता है, इतना मालो दौलत अता फरमाता है कि बेहद बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए दोस्तों इस सूरत को आज जो बंदा पढ़ेगा इंशाअल्लाह अगर किसी भी किस्म का कर्जा उसके ऊपर है तो इंशाअल्लाह वो सारा उतर जाएगा। और इसी तरह इसके साथ आपने एक तस्बीह को मिलाकर पढ़ना है। वो तस्बीह भी ज़रा सुन लीजिएगा और इसको ज़रा समझ लीजिएगा। जो तस्बीह मैं आपको बताने लगा हूँ ये तस्बीह भी बड़ी आसान सी है। ये माह शबानुल मुअज़्ज़म की ख़ास तस्बीह है और आज के दिन की ये बड़ी ख़ास तस्बीह है, क्योंकि माह शबानुल मुअज़्ज़म को अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत अता फरमाई है। हुज़ूर फरमाते हैं शबान के तमाम महीनों पर फजीलत ऐसी है, यानी कि इस महीने की तमाम महीनों पर फजीलत ऐसी है कि जैसी मेरी फजीलत है तमाम अंबियाए कराम पर है। यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया पर, तमाम रसूलों पर, तमाम नबियों पर अल्लाह ने जैसे मुझे फजीलत अता फरमाई है, इसी तरह तमाम महीनों के ऊपर इस महीने को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। तो फिर अंदाज़ा लगाइए। फिर हुज़ूर फरमाते हैं इसी तरह बाकी महीनों की भी अपनी अपनी फजीलत है, लेकिन ये महीना बड़ा ख़ास और बड़ा अहम महीना है। इस महीने के अंदर आपको पता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत भी है। तो ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर जितना मांगा जाए अल्लाह ताला बंदों को अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों माह शबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर इसके अलावा और भी बड़े बड़े वाक़यात रहनुमा हुए हैं, लेकिन ये ख़ास बात जो मैं बता रहा हूँ वो यही है कि इसमें इंसान की तकदीर लिखी जाती है, इंसान का मुकद्दर लिखा जाता है। इसलिए अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जो कुछ लिखवाना चाहते हैं इसको पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह वही कुछ आपके मुकद्दर में भी लिख दिया जाएगा। क्योंकि कौसर, ये एक सूरत कौसर है, तो कौसर जन्नत में एक नहर है, उसकी गहराई तकरीबन 70,000 फर्श है, यानी कि 70,000 उसकी लंबाई चौड़ी है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है। उसके दोनों किनारे मोतियों याकूत से भरे हुए हैं। उसके दोनों किनारों पर इन चीजों के साथ वो बने हुए हैं, यानी कि हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने उसे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में से सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास किया है। तो इसलिए दोस्तों जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी उम्मत को भी उस नहर का मुस्तहिक बना देता है। उस नहर का जिसका शहद से ज्यादा मीठा पानी है और सफेद है दूध से ज्यादा, तो उसका अगर मुस्तहिक बनना चाहते हैं और मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं और सब कुछ रब की बारगाह से हासिल करना चाहते हैं, तो इस सूरत को एक मरतबा पढ़ के देखिएगा, फिर देखिए आपके ऊपर बहार कैसे आती है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम परेशान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर की परेशानी को दूर करने के लिए इन आयात बय्यनात का नुज़ूल फरमाया। ये सिर्फ 3 आयतें हैं, सिर्फ 3 आयतें हैं। तो सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर को आपने पढ़ना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि दुरूद पाक पढ़ना है, तौस तस्मिया पढ़नी है। दुरूद पाक के बाद आपने ये सूरत कौसर जो है इसको पढ़ना है। इसके साथ आपने ये तस्बीह मिलानी है। ये तस्बीह भी ज़रा सुन लीजिएगा, जो आपको मैं बताने लगा हूँ ये बड़ी कीमती इस महीने की और आज के दिन की बड़ी ख़ास तस्बीह है। और ये तस्बीह सिर्फ 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, सिर्फ 3 लफ्ज़ों की ये तस्बीह है। आप इसको अपने हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा जिस काम के लिए पढ़ना चाहते हैं अपने हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। और ये सूरत कौसर बेऔलादी के लिए और इसके अलावा दुश्मन के हिफाजत के लिए, क्योंकि जिसके दुश्मन बहुत ज्यादा हों, इसके अंदर आपके सामने ये अल्फाज मौजूद हैं, इन्ना शानिया कहवल अबतर, यानी कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशा होगा। तो आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, वो बेनामो निशा होंगे। जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो इंशाअल्लाह जो उनका उम्मती उनका गुलाम पड़ता है तो उसके भी दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए दोस्तों आप जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका आपको समझ आ जाएगी कि किस कदर इस अमल का आपको फायदा हुआ है और किस कदर इस अमल की तुम्हें तासीर मिली है।
تو سب سے پہلے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے یہ سورت، اور سورت کوثر کو آپ نے صرف اور صرف جو تعداد میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق یہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف 41 بار 41 بار، اور 41 بار پڑھتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں صرف ہونے والا، چند منٹ آپ کے لگنے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو ہرگز آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہ باوضو عمل کرنے والا ہے، بے وضو نہیں کرنے والا۔ آپ کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے لیے جگہ کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، جہاں بھی ہیں، جلدی سے آپ اس ویڈیو کو جب مکمل کریں، مکمل دیکھ لیں، تو پھر عمل کی سمجھ آ جائے تو فوری طور پر اس کو سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لیں، باقی کام سارے اس کے بعد کریں۔ تو اس لیے دوستو، تو اگر آپ اس عمل کے ذریعے اپنے حالات بدلنے ہیں تو پھر جلدی کر لیں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ کو دوبارہ یہ موقع سال کے بعد ملے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جلدی سے ہم یہ عمل کر کے اپنا جو بھی حاجت ہے، جو بھی اپنا مقصد ہے، جس میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، جو بھی مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جلدی سے اس عمل کے ذریعے اس مال و دولت کو حاصل کر لیں۔ تو پیارے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد جب آپ یہ سورت پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ 3 الفاظ کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ میرے بتانے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اس وقت تھکاوٹ بھی ہے اور باقی معاملات ساری اپنی مصروفیات ترک کر کے یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ دوست احباب کا بھلا ہو جائے اور آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو جائے، کیونکہ مسلسل ہم اور بھی لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو یہ میں سارا ٹائم نکال کر آپ کے لیے ایک بہترین عمل دے رہا ہوں آج کے دن کا۔ میں نے کہا کہ پھر موقع نہیں ملنا، آج موقع ہے تو ہم جلدی سے یہ عمل کر لیں تاکہ آپ سب دوست احباب کو بھی فائدہ ہو جائے۔ میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں، آپ دوست احباب بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ موقع پھر بار بار نہیں ملتا۔ کچھ اور دن اور کچھ راتیں اللہ تعالیٰ نے بڑے مخصوص رکھے ہوتے ہیں، جن کے اندر بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تو آج اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا وقت ہے، رب کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت ہے، تو ذرا مانگیے، مانگتے جائیے اور حاصل کرتے جائیے۔ تو یہ الفاظ جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، ایک لفظ یہ ہے کہ یا حیو، اے زندہ، یہ آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری دور فرما دیتا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دل والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہوگا، یعنی کہ اس سے آپ کا مقدر سنورنے والا ہے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے اور تندرستی والی زندگی ملنے والی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ ایسا الفظ ہے جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یا قیوم، اے خود زندہ، دوسروں کو زندہ رکھنے والے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یہاں ذکر ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی وہ زندہ رکھنے والی ذات ہے، تسخیر قلب کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے دلوں پر اپنا راج کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ نے اتنی بلند آواز سے پڑھنے ہیں کہ کم از کم آپ کے کان ان الفاظ کو سن لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف منہ کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، ان کی آواز ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی۔ جیسے نماز کے اندر ہم ایسے نماز پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی کہ جو آواز ہمارے کانوں تک بھی نہ پہنچ رہی ہو، اسی طرح کچھ لوگ وظیفہ کرتے ہیں، منہ کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، پھر وظیفے کا جب ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا پھر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنے وظیفے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کم از کم اتنی بلند آواز سے، اور میں نے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اگر کسی کے وظائف کے اندر تاثیر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اثر نہیں مل رہا، تو وہ لوگ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر مکمل طریقہ میں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے وظائف کے اندر تاثیر و طاقت پیدا کرنی ہے۔ تو دوستو، یہ 2 الفاظ آپ نے اس کے بعد پڑھنے ہیں۔ اس سورت کے اول آخر درود پاک آپ نے کم و پیش 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کلمات اس کے بعد پڑھنے ہیں، ان کے اول آخر درود پاک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے دل پر اپنا سیدھا ہاتھ، یعنی کہ دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے، جس کو ہم دایاں ہاتھ کہتے ہیں، سیدھا ہاتھ بھی کہتے ہیں، وہ ہاتھ آپ نے اپنے دل والی جگہ پر رکھ کر آپ نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، پھر میں اس کا آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ پڑھنے والے کا ہر کام غیب سے ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دوسرا ہر کام غیب سے ہو جاتا ہے، اور یہ وظیفہ ہر کام کے لیے کارساز ہے، ہر مصیبت، ہر دکھ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو بڑے بے پناہ فیوز و برکات ملتے ہیں۔
کوئی ایک نہیں، ہزاروں فیوز و برکات، ہزاروں کام اس بندے کے بن جاتے ہیں، اس بندے کی بگڑی سنور جاتی ہے جو بندہ بھی یہ کلمات یہ وظیفہ کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم نے یا حیو یا قیوم کے بڑے وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ آج کیونکہ آج کے دن کے خاص اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو آج آپ نے اس کو اسی طریقے کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا تو آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جب آپ اپنے سینے سے اپنے دل والی جگہ سے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ کا یہاں تک یہ عمل آپ کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جب آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دل والی جگہ سے پیچھے ہٹانا ہے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کر لینا ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ تیسرا لفظ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اس کا بعد میں طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ہاتھوں پہ دم کر کے اب ہاتھوں کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ذرا اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ نے یہ ایک لفظ پڑھنا ہے، یہ یا حیو یا قیوم کی سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ ایسا ورد ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کا وجود بالکل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہر طرح کی بیماری آپ کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک شخص کو ایک دن یہ عمل بتا رہا تھا کہ میں نے کہا صرف 1000، وہ عام دن تھے، یہ کیونکہ خاص دن ہے تو خاص دن کے طریقے سے میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، اور یہ سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سورت اب پڑھ لی تو یہ باقی الفاظ آپ جا کے 2 گھنٹے بعد پڑھیں، نہیں، جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو پھر مکمل عمل پڑھ کے پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ یہ کوئی زیادہ لمبا عمل بھی نہیں ہے، صرف 3-4 منٹ آپ کے لگنے ہیں، اور 4-5 منٹ آپ کی سورت پہ لگنے ہیں، 1-2 منٹ آپ کے اس پہ لگنے ہیں، تو یہ ٹوٹل 5-7 منٹ کا عمل ہے۔ اگر 5-7 منٹ آپ آج 24 گھنٹوں میں دے سکتے ہیں تو پھر اس عمل کو کر کے اپنا مقدر سنوار سکتے ہیں۔ اگر اتنا ٹائم بھی تو آپ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے وہ فوراً خوشحال ہو جاتا ہے، خوشحالی اس کا مقدر بن جاتی ہے، سستی کاہلی اس کے جسم سے ختم ہو جاتی ہے، اس بندے کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اس بندے کو وہ چیزیں ملتی ہیں، غیب کے وہ خزانے ملتے ہیں جو آج تک کسی کو نہیں ملے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو بہرحال یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آج وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا اور بڑی شان والا ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا، اس بندے کو اپنی قسمت پر رزق آئے گا جو بندہ آج یہ کلمات پڑھے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو میں تیسرا لفظ بھی بتانے لگا ہوں، یہ بھی ذرا سمجھیے گا، یہ بھی بڑا آسان سا لفظ ہے، اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گریبان کے اندر، یعنی کہ جو آپ کا گریبان ہے، جو ہمارا جس کو ہم گلمہ بھی کہتے ہیں، جو ہمارا سینہ بھی ہوتا ہے، آپ نے وہاں پر پھونک مار دینا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے سینے پر پھونک مار دینا ہے۔ یہ کلمات صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں، 7 بار پڑھنے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، یعنی کہ جو آپ کے اندر بری عادتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کا سینہ بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کا ہر میدان میں کامیابی بھی ملتی ہے، اور آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ کو ہر میدان میں ناکامی کا کبھی سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اتنے اس عمل کے ذریعے باشعور ہو جائیں گے کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو نصرت اور فتح، کیونکہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے دوستو، اور رزق تو آپ کو صورت کے ذریعے ملنا ہے نا، تو یہ تو آپ کو باقی تمام چیزوں میں کامیابیاں دینے کے لیے ہے، اور یہ عمل پہلے آزمایا جا چکا ہے، کئی لوگوں نے کیا ہے، اس لیے یہ آج کے دن کا بڑا خاص اور بڑا اہم عمل ہے۔ یہ اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، آپ پورا یوٹیوب سرچ کر سکتے ہیں یا جہاں بھی کتابیں سرچ کر لیں، آپ کو یہ اس طرح عمل کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ ہماری ڈائری میں خاص لکھا ہوا عمل آپ کو جو دے رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ بہاریں دیکھیے گا۔ تو یہ تیسرا لفظ جو ہے یہ یا ممیتو ہے، یا ممیتو، یا ممیتو، یہ الفاظ ہیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے ان تینوں لفظوں کو پڑھنا ہوگا، جو تینوں الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے جو یعنی کہ پہلے سورت پڑھی تھی، اس کے ساتھ آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورت پڑھی، سورت کوثر کا میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھی، اس کے ساتھ آپ نے یہ 2 الفاظ پڑھے تھے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ تیسرے لفظ کو وہ 2 الگ الگ پڑھنے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ نے 7 مرتبہ الگ الگ پڑھنا ہے، ہاتھ آپ کا سینے پر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے جو آپ کو میں نے آخر میں بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بڑے آسان فام الفاظ میں نے یہ بات سمجھا دی ہے
کہ ہر لفظ ان تینوں حرفوں کو ہر ایک کو الگ الگ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ تو 7 بار پڑھا، اس کے بعد پھر دوبارہ 7 بار پڑھنا ہے دوسرے کو، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تیسرے کو 7 بار پڑھ کر اب آپ نے سب سے پہلے اپنے سینے پر، یعنی کہ جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا اپنا ہاتھ پیچھے کر کے وہاں گریبان کے اندر منہ ڈال کر، یعنی کہ اپنے کپڑے کو سائڈ پر کر کے وہاں آپ نے پھونک مار دینا ہے۔ تو 3 پھونک آپ نے مارنے ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر دینا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں پہ، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اب آپ نے سب سے پہلے یہ اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرنے ہیں، تاکہ جو شخص بھی آپ کو دیکھے وہ آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کے کاموں کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے وجود کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے اولاد اگر کوئی شخص ہو تو اللہ اس عمل کی برکت سے اولاد نرینہ سے نواز دیتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے، ہر کام اس کا غیب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اس قدر۔ اس کے بعد آپ نے دوستو جب اس عمل کو مکمل کریں، اور کئی تو ایسے لوگ بھی تھے جو لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کو بھی اتنا انعام سے نوازا ہے، اور اتنی ان کی ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کو قید سے رہائی مل جاتی ہوتی ہے اس عمل کے پڑھنے سے، اور دشمنوں سے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے، بلکہ دشمن بھی اس بندے کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں جو بندہ بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ اس عمل کو کر کے ذرا دیکھیے گا۔ آخر میں آپ نے جب اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ مکمل کر لینا ہے تو ایک مرتبہ اول درود پاک پڑھنا ہے، درود جو ہم نے پہلے پڑھا تھا درود ابراہیم، اس کو ہم نے ایک مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پھر آخر میں پڑھنا ہے، درمیان میں ہم نے آج کے دن کا وسیلہ دے کر اور اس مہینے کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم نے دعا کرنی ہے، اور جو آپ دعا کے اندر مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ وہی کام آپ کے لیے آسان فرماتا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔